Assalamu alaikum everyone, this is Zille Huma, your English subject instructor from tutoria.pk. I hope you all are doing great. In this video, I'm going to discuss the summary of the chapter number 2, which is Clearing in the Sky. So basically, this story is about an old man who is a true example of determination and has a strong will to stay active. He was told by the doctors that he had a weak heart, but he proved them wrong. Now the old man, he is also the father of the narrator. And the story begins when the old man wanted to show something special to his son. He showed him his farm, which he grew over a mountain slope. Over there, he grew different kinds of fruits and vegetables, including potatoes, tomatoes, yams, and many more. Then the writer mentions that he remembers that time جب 40 سال پہلے اس کے والد کو بہت سارے ڈاکٹرز نے یہ بتایا کہ آپ کی زندگی بہت کم ہے، تو آپ کے پاس جتنا وقت رہ گیا ہے آپ کو وہ وقت اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ گزارنا چاہیے. لیکن انہوں نے ان کو غلط ثابت کیا اور انہوں نے 70 سال زندگی بہت ہی اچھی اور بہت صحت مندانہ زندگی گزاری، اور انہوں نے 5 بچوں کی کفالت بھی کی. یہاں پہ رائٹر یہ کہتا ہے کہ اسے وہ وقت بھی یاد آتا ہے جب 30 سال پہلے اس کے گھر والوں نے چھوٹے چھوٹے پودے اگائے تھے جو کہ آج اتنے بڑے درخت بن چکے تھے کہ وہ 60 فیٹ کی اونچائی تک پہنچ گئے تھے، اور ان میں پائنز تھے، الفلفا تھے اور ہکری کے ٹریز تھے. پھر اس کے بعد رائٹر کہتا ہے دیٹ ہی ریممبر دیٹ ٹائم ایز ویل، جب وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ آتا تھا گلیریوں کا شکار کرنے کے لیے. اس کے بعد نیریٹر یہ کہتا ہے دیٹ وین ہی انٹرڈ دیٹ فارم ہی saw that only 3/4 area was cleared. It was cultivated by his father and it was also fenced because he wanted to protect it from cattle. اب اتنے دور آنے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے فادر یہ سمجھتے تھے کہ یہ زمین بہت زیادہ زرخیز ہے، اور زرخیز ہونے کی وجہ سے یہاں جو بھی چیز اگائی جائے گی تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی بہترین ہوگا. اسی لیے اب وہ اتنے دور چڑھ کے آتے تھے، اتنی اونچائی چڑھتے تھے، اور اس ہی وجہ سے وہ اپنے آپ کو اتنا مینٹین رکھ سکے. یعنی کہ انہوں نے جو بھی ڈاکٹرز نے بات کی ہر بات کو غلط ثابت کیا. اب یہاں پہ رائٹر یہ بات بھی مینشن کرتا ہے دیٹ ہی ریممبرز دیٹ ٹائم ایز ویل وین ہز مدر واز 19 years old اینڈ ہز فادر واز 22 years old، جب وہ یہاں پہ آتے تھے اینڈ دے کلیئر دس پیچ اینڈ دے کلٹیویٹڈ ایز ویل، اور انہوں نے یہاں پہ گندم، مکئی، گنا اور بہت ساری سبزیاں اور پھل اگائے. دین دا نیریٹر مینشنس کہ اسے وہ وقت بھی یاد آتا ہے وین ہز فادر میڈ ہم اے پلو وچ ہی لاسٹ ہیئر. اس کے بعد وہ کافی رونے لگا. اس کے ابو نے اس کو ایک اور بنا کے دیا، لیکن اس کو وہ ویسے پسند نہیں ہے جیسے کہ اس کو وہ پہلا پسند تھا. اب یہ ساری سینری دیکھنے کے بعد دونوں باپ بیٹا بہت نوسٹیلجک ہو جاتے ہیں، یہ نہیں کہ انہیں اپنا پرانا وقت بہت یاد آتا ہے. اور یہاں پہ نیریٹر یہ بھی کہتا ہے کہ آل دا ٹائم ہز فادر واز ٹولڈ بائی دا ڈاکٹرز کہ اس کا دل بہت کمزور ہے، اس کے پاس بہت کم وقت رہ گیا، لیکن ہی پرووڈ دیم رانگ، کیونکہ اس نے ایک بہت ہی ایکٹیو زندگی گزاری، اس نے قدرت سے بہت پیار کیا اور وہ بہت ہی پرعزم رہا، جس کی وجہ سے اس کی 70 سال عمر ہونے کے باوجود بھی آج تک وہ بہت صحت مند تھا. تو ہمیں اسٹوری سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ تھیم پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے دیٹ لو آف نیچر، پازیٹیو انتھوزیازم اینڈ ڈٹرمینیشن کین میک اینی پرسن امیون ٹو اینی ڈیزیز. یعنی کہ جب انسان کو قدرت سے پیار ہو، اس کے اندر مثبت رویہ ہو، اور وہ ہر چیز کے لیے پرعزم رہے، اور وہ قدرت کی محبت کو پانے کے لیے، اس کو فائدہ دینے کے لیے اپنے عزم پہ برقرار رہے، تو قدرت اس کے اندر قوت مدافعت کی طاقت پیدا کر دیتی ہے کہ وہ ہر بیماری کا سامنا بہت ہی بہادری سے کر سکتا ہے. تو یہاں پہ یہ سٹوری ختم ہو جاتی ہے. آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ دس سمری ویری ویل. دس از ذلہ ہما، یور انگلش سبجیکٹ انسٹرکٹر فرام tutoria.pk. اللہ حافظ.